اہل حدیث مکتبہ فکر کی جانب سے اعتراض آتا ہے، فوراً اعتراض آ جاتا ہے، اگر جی آپ مطلقاً نماز کے اندر رفع یدین کرنے کا انکار کر رہے ہیں، تو حالانکہ نماز کے اندر تو رفع یدین آپ بھی کرتے ہیں، نماز کے اندر رفع یدین جب وتر پڑھتے ہیں تو وتر کی تیسری رکعت میں رفع یدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہندی گال ہے نا جی، جب عید پڑھتے ہیں تو عید کے اندر رفع یدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب ہم یہ حدیث مبارکہ، یہ آیت مبارکہ اور یہ روایات سامنے رکھیں گے کہ جی مطلقاً رفع یدین نماز میں جائز ہی نہیں ہے، تو وہ دلیل اعتراض فوراً اٹھا لیں گے، ان بیچاروں کو آتا ہی اعتراض ہے، دوسری بات ہی کوئی نہیں آتی۔ اجی تم بھی تو کرتے ہو، وطروں کے اندر رفع یدین کرتے ہو، عید پڑھتے ہو تو پھر نہیں رفع یدین کرتے، ایسے ہی ہے نا جی۔ اب بندہ پریشان ہو گیا نا، یار بات تو ٹھیک ہے، اس کی پھنسیا کہ نہیں پھنسیا؟ اب اس کے نکلنے کا بھی آسان راستہ ہے، ہم بات قرآن مجید سے کرتے ہیں، قرآن مجید سے ہٹیں گے نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز کے افعال، دوسرا ہے نماز کے اقوال۔ دوسرا افعال فعل کی جمع، اقوال قول کی جمع۔ نماز کے اندر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک سورہ فاتحہ، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورت وہ پڑھی، پھر آپ جب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر جاتے ہیں، رکوع میں جب بندہ جاتا ہے نا، یہ رکوع کے اندر جانا یہ فعل ہے، رکوع میں جانا فعل ہے، اور رکوع سے اٹھنا فعل ہے، پھر سجدے میں جانا فعل ہے، پھر سجدے سے اٹھنا فعل ہے، پھر بیٹھ جانا فعل ہے، کھڑے ہو جانا فعل ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ افعال ہیں۔ یہ کیا ہیں جی؟ بڑی بریک بات ہے، اگر سمجھیں گے تو ایک لمحے میں سارا مدعا حل ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ظاہری ہم حرکت کر رہے ہیں اس کو فعل کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ اور اس نماز کے اندر جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ قول ہے، وہ کیا ہے جی؟ جی زبان تو کہہ رہے ہیں نا، ہر وہ چیز جو ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر وہ کیا ہے؟ قول۔ اس کے اوپر فقہاء نے کلام کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو نماز میں میرا ذکر کرو، تو کیا یہ ارکان جو ہیں، یہ فعل جو ہے ہمارا، اٹھنا، بیٹھنا، کھڑے ہو جانا، رکوع کے اندر چلے جانا، کیا یہ سارے کام بھی نماز ہے، عبادت ہے، یا صرف اس کے اندر جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں وہ عبادت ہے؟ گل سمجھ آئی جی؟ کھڑے ہو جانا بھی عبادت ہے، یا صرف اس کھڑے ہو جانے کے بعد جب ہم الحمد شریف اور دوسری چیزیں پڑھتے ہیں وہ عبادت ہے؟ تو فقہاء کرام نے مسئلہ حل کیا، کہتے ہیں کہ جی ہر وہ چیز جو مقرون بالذکر ہو، یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ عبادت ہے۔ جو شے خدا کے ذکر کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ، نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو ہر وہ کام جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت جی نہیں ہے۔ یہ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے جی؟ آگے میں جملہ کہنے لگا ہوں، بالکل ایک لمحے میں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہر وہ نماز کے اندر کیا جانے والا ہر وہ کام جو اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ عبادت ہے، اور جو ملا ہوا نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ نماز کے اندر سب سے پہلا آپ نے حرکت کیا کی ہے کہ آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے، تو یہ آپ کا ہاتھ کانوں تک اٹھانا خدا کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ نے اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر، مل گیا نا جی؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہونا عبادت ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کے خدا کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد آپ رکوع میں گئے، رکوع میں جانا عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ آپ کا رکوع میں جانا اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ اس کے بعد آپ سجدے میں گئے، سجدے میں جانا عبادت ہے۔ کیوں؟ کہ سجدے میں جانا خدا کے ذکر کے ساتھ مقرون بھی ذکر ہے، ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔
تو وہ عبادت ہے. کیوں کہ سجدے میں جب آپ گئے تو اس کے اندر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. پھر اتحیات کے اندر بیٹھ گئے تو اتحیات کے اندر بیٹھنا خدا کا ذکر ہے, خدا کی نماز ہے, عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اس کے اندر بھی بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات, وہاں بھی آپ نے خدا کا ذکر کیا. تو نماز کے اندر ہم نے جتنی حرکات کی ہیں وہ ساری کی ساری خدا کے ذکر کے ساتھ اگر ملی ہوئی ہو تو عبادت ہے, اور اگر ملی ہوئی نہ ہو تو عبادت نہیں ہے. جب ہم وطروں کے اندر رفع یدین کرتے ہیں, مسئلہ وطروں کا تھا, مثلو وطروں کے اندر جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. بس بولیے نا ذرا وطر پڑھتے. وطروں کے اندر جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ ہماری تکبیر خدا کے ذکر کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کیا ہے وہ؟ ملی ہوئی ہے. اس لمحے اس کے سوا ہم اور کوئی حرکت نہیں کرتے. اسی طرح عیدین کے اندر جب ہم تکبیر کہتے ہیں تو وہ ہمارا تکبیر کہنا خدا کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب ان کا رفع یدین درست نہیں ہے اور ہمارا درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ رفع یدین کرتے ہیں تو ان کا رفع یدین خدا کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. کیوں؟ میں نماز کے اندر کھڑا تھا, الحمد شریف پڑھ کے سورت پڑھ کے جب میں رکوع میں جانے لگا تو اس وقت رکوع میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ رکوع کے اندر جانے کی حرکت جو ہے اس کی تکبیر ہم نے کہہ دی, یعنی رکوع اللہ کے ذکر کے ساتھ مل گیا. اس کے اندر آپ نے اضافی حرکت کی کہ کانوں تک ہاتھ بھی اٹھا لیے. وہ جو آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں نا, یہ اللہ اکبر اس کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر تو آپ نے رکوع میں جانے کے لیے کہا ہے. ہندی ہے نا. سجدے رکوع سے جب اٹھے ہیں تو اس کی تسبیح ہے اللہ اکبر کہنا. یہ ہاتھ جو آپ نے اٹھائے یہ اضافی, سمجھ آئی تھی؟ ایک ہی مرتبہ اللہ اکبر کہا ہے نا. حرکتیں دو کی ہیں اور اللہ کا ذکر ایک دفعہ کی ہے, ایک ہی تکبیر کہی ہے. اللہ اکبر کہہ کے دو حرکتیں کی ہیں, آپ نے ہاتھ بھی اٹھائے, اور اللہ اکبر کہہ کے دوسری حرکت یہ کی ہے کہ آپ رکوع میں چلے گئے. اسی طرح ساری ان کی جہاں جہاں رفع یدین کرتے ہیں وہ ساری کی ساری تکبیرات زائد بنتی ہیں, خدا کے ذکر کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے. جہاں ہم رفع یدین کرتے ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے ذکر کے ساتھ ملی ہوئی ہے, وہ ساری خدا کے ذکر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں ہم کرتے ہیں وہ درست ہے. کیوں؟ وطر کے اندر جب میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں میں نے دوسری کوئی حرکت نہیں کی. تو کی ہے بالکل کھڑا رہا ہوں نا سیدھا. رکوع میں جاؤں تو پھر ہمارا رفع یدین بھی غلط ہے. میں سیدھا کھڑا رہا ہوں, ہاتھ جو اٹھائے ہیں ہاتھ اٹھانے کی حرکت کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ملایا تو وہ اللہ کی عبادت بن گئی, نماز بن گئی. عیدین کے اندر جب میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو میں نے دوسری حرکت نہیں کی. جو حرکت کی ہے اس حرکت کو خدا کے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے. اس لیے ہمارا رفع یدین کرنا ہے یہ کیا ہے؟ ہاری بھی نام بولو تو پھر تو گل نہ بڑی. ہمارا رفع یدین کرنا درست ہے, ان کا رفع یدین کرنا درست نہیں ہے. اور اگر ایک حرکت جو نماز کا حصہ نہ ہو اس کو بار بار کیا جائے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ جی فقہ کا مسئلہ ہے نا جی. بندہ نماز کھڑا ہو گئے, ایک دفعہ ہاتھ چوک کے اس طرح خارش کی تھی, پھر ہاتھ باندھ لینے, پھر دوسری دفعہ پھر کی تھی, تیسری دفعہ پھر کی تھی, نماز ٹوٹ جاتی. نماز یہ ہاتھ اٹھانا کیوں, اس سے کیوں ٹوٹا ہے؟ کیونکہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے. یہ حرکت تمہاری خدا کے ذکر کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے. تو ہر وہ حرکت جو خدا کے ذکر کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہو وہ نماز کو فاسد کر دیتی ہے. تو سیدھے ایک نماز کھلو کے 28 دفعہ ہاتھ چکے نے, اللہ دے بندے تیری نماز کتنے رہی ہے؟ حدیث مبارکہ ہے کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھانے ہیں؟ 28 مرتبہ یہ اٹھاتے ہیں نماز کے اندر. کتنی مرتبہ؟ 28 مقامات ہیں رفع یدین کے. ان 28 میں سے 18 چھوڑ کے یہ 10 پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. کتنوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. تم نے 10 مرتبہ اٹھایا ہے تو بتاؤ تمہاری نماز کہاں بچی؟ پیچھے تو بچے ہی کچھ نہیں.